ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اور وہ پکارتے ہیں ایسی ہستیوں کو اللہ کے سوا کہ جو نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں اور نہ نفع دے سکتی ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہ تو انتہائی گمراہی کی چیز ہے کہ انسان ایسی ہستیوں کو پکارنا شروع کر دے کہ جو نہ نفع دے سکتی ہیں اور نہ نقصان دے سکتی ہیں۔ یعنی اس میں امپلائیڈ ہے کہ اگر مصیبت اور پریشانی میں پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ اور اس حوالے سے وہ آیت بڑی اہم ہے جو 20ویں پارے میں آپ کو پہلے صفحے کے اوپر وہ آیت نکلے گی۔ 20واں پارہ ذرا کھول لیجئے، وہ میں آیت بھی آپ کو سورۃ النمل آیت نمبر 62، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چھٹی لائن میں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کہ کون ہے ہستی وہ جو اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو، دعا کو سنتی ہے۔ وہ یکشف السوء، اور وہ اس سے برائی بھی دور کر دیتی ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہی ہستی ہے کہ جو تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتی ہے دنیا پر، یعنی تمہارے باپ دادا مرتے ہیں تو تم مر جاؤ گے تو تمہاری اولاد۔ یہ کون ہستی ہے جو اس طریقے سے یہ سارے معاملات کو لے کر چل رہی ہے؟ کون سے معاملات کو؟ اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرنا، اس سے برائی کو، اس کی تکلیف کو دور کرنا، اور تمہیں اگلوں کا زمین پر خلیفہ کرنا۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم ہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جس سے تم دعا مانگو؟ مراد کیا کہ جس سے دعا مانگی جاتی ہے وہ الہ ہوتا ہے، اور جو الہ ہوتا ہے دعا اسی سے مانگی جاتی ہے۔ لہذا مولا علی علیہ السلام رضی اللہ عنہ، ان کو مدد کے لیے پکارنا گویا انہیں الہ ماننا ہے۔ مولا علی بھی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا ماننے والا بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا۔ یہ آیت بالکل واضح ثبوت ہے۔ اور اس میں پکارنے سے مراد دعا کے لیے پکارنا، ایک ہے ظاہری اسباب کے لیے پکارنا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دے، یہ ظاہری سبب ہے، اس کو اختیار کرنا عین قرآن کا حکم ہے۔ قرآن حکیم میں ہی سورۃ المائدہ میں آیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں الگ رہو۔ تو یہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے ہیں۔ چلیں ہمیں تو یہ کہیں گے نا جی چونکہ ہمارے سے اوپر بھی اور ہستیاں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، نبی تو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتا ہے نا۔ تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ گندم کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس، یعنی آپ نے اپنی زرہ گروی رکھ کر یہودی سے گندم لی ہوئی تھی ادھار کے طور پر۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودی سے بھی مدد مانگی ہے، تو یہ تو ظاہری اسباب ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا المدد یا یہودی میری مدد فرمائیے، یہ تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آپ نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اے جبرائیل المدد میری مدد فرمائیے، آپ تو فرشتوں کے سردار ہیں، کبھی نہیں کہا۔ یہ معاملہ اور ہے، غائب میں مدد کے لیے پکارنا خالصتاً شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو، اور وہ ہے دعا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری ہی کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی غائب میں مدد کے لیے، ظاہری اسباب میں نہیں، غائب میں مدد کے لیے۔ اور قرآن حکیم نے اس ایشو کے اوپر بڑی کلیئر کٹ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ عبادت کے اندر فی نفس ہی اس طرح کا شرک اس امت میں نہیں آیا جس طرح کے اگلی امتوں میں تھا، لیکن پکارنے میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جو عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے یعنی دعا، اس میں آیا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے سب سے زیادہ پکارنے پر زور دیا ہے
یہاں پر بھی آپ دیکھیں سورۃ الحج کی آیت نمبر 12 میں آیا یدعو من دون اللہ، یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، ان ہستیوں کو جو کہ نہ تو نفع دے سکتی ہیں اور نہ نقصان دے سکتی ہیں. ذالک هو الضلال البعید، یہ تو انتہائی دور کی گمراہی ہے. یعنی پستی کے اندر انسان گر جائے نا تو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے. کوئی عقل مند آدمی یہ حرکت نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو دعا کے لیے پکارے. تو یہ گمراہی اپنے عروج پہ ہونا تو انسان اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے. اور آپ دیکھ لیں یہ علماء کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں نے اگلے دن ایک وہ پوسٹ مجھے کسی نے بھیجی، فیس بک پہ لگی ہوئی تھی، ای میل کیا امیج کہ جی وہ ایک شخص جو ہے اس کا دکھایا کہ جی وہ ہاتھ بس ڈوبنے کے قریب ہے، ایک ہاتھ ہی باہر ہے، اور نیچے لکھا ہوا کہ جی یہ جو صاحب ہیں یہ ایسے شخص کے والد ہیں کہ جن کا بیٹا کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. تو یہ پکارتے رہے، پکارتے پکارتے جب یہ پکارنے لگے اپنے بیٹے کو مدد کے لیے تو بیٹے نے کہا کہ ابا جی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، اور اسی دوران وہ ڈوب گئے. آپ دیکھیں. تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ آپ جن بزرگوں کو پکار رہے ہیں، آپ کے والد صاحب کو اگر تیراکی نہ آتی ہو، ہم ان کو دھکا دیتے ہیں پانی کے اندر، دریا بھی ہمارے قریب ہے، تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار لیں اس وقت، وہ ان کی مدد کو آ کے بتائیں. چلو اللہ کو تو چھوڑ دو نا، اللہ تو مدد نہیں کر سکتا نا، پہلے تو بزرگوں تک پہنچنا نا. تو وہاں جو دریا کے کنارے کتنے مزار ہیں، ان مزار والے بزرگوں کو پکارے نا کہ بچائیں. اور میرے بھائیوں یہ ظاہری اسباب کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. یہ تو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے ہیں، وہ تو ہمارے پیغمبر نے بھی اختیار کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے اوپر تو کوئی نہیں تھا نا، ان کو تو یا غوث العظم مدد کہنے کی ضرورت نہیں تھی نا، وہ تو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تھے. پھر انہوں نے یہودیوں کے پاس کیوں زیرہ رکھوائی اپنی گروی؟ تو ظاہری اسباب اختیار کرنا اور چیز ہے، اور غائب میں مدد کے لیے پکارنا اور چیز ہے. غائب میں مدد کے لیے پکارنا خالصتاً شرک ہے. اور پھر مثالیں دے رہے ہوتے ہیں قرآن حکیم سے. جی قرآن پاک میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. جی صبر اور نماز بھی تو غیر اللہ ہے، اس سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ وہ میرے بھائیوں کب ہم مدد مانگتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ المدد یا نماز، المدد یا صبر. کون کہتا ہے؟ یہ جو ہمیں پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کہتے. یہ تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ساتھ یہ ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی صبر کے ذریعے اور نماز پڑھنے کے ذریعے اللہ کی مدد تلاش کرو. یہ ہے مطلب اس کا. المدد یا صبر، المدد یا نماز، یہ مطلب ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں نے بڑی ڈیٹیل سے 1 گھنٹہ اور 38 منٹ کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے مسئلہ نمبر 3 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر، دعا صرف اللہ ہی سے. اور میرا ریسرچ پیپر بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے، ریسرچ پیپر نمبر 3.